اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں اپنے ایسے بندوں کے لیے ہر فیصلہ آسان کر دیتا ہوں، ان کے لیے وہ فیصلے کرتا ہوں، ان کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، ہر بڑی سے بڑی مشکل ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جس میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ان کے لیے غیبی مدد ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے نہیں جیتے، جو صدقات نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ کھول دیتا ہے جو مشکل کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں اس میں مشکل پر مشکل آتی چلی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ان کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ جہنم کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ اس لیول کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جتنے ہمارے گناہ ہوں گے اتنی زندگی ہمارے لیے مشکل ہوگی، اور جتنے ہمارے نیک اعمال ہوں گے اور گناہ کم ہوں گے اتنی ہماری زندگی آسان ہوگی۔ اور دوستو، اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اور اس کے جلال اور قدرت کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسا بندہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر انسان سے ڈرتا ہے، ہر حال سے ڈرتا ہے، اس کو ہر سبب سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باغی ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو لے کر یہ فکر ہوگی کہ وہ کہیں میرے حق میں ہے یا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں وہ اپنی تمام فکریں، غم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ باقی پھر ان کو کوئی انسان نہیں ڈرا سکتا، کوئی ان کو فکر میں نہیں ڈال سکتا، ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہم اگر مسجد جاتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، تو کچھ بھی ہو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم سے اللہ نے جو کرنے کو کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کے لیے کوئی غلط نہیں کہے گا، آپ کے حالات نہیں آئیں گے، یہ سب کچھ ہوگا جیسے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی مان کر نہیں چلتا۔ لیکن ایسے بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو امتحان کا ایک حصہ ہے، لیکن کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو مجھے کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کے لیے جیتا ہوں، اور میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ کوئی مجھے کچھ بھی کہے، اگر میرے اللہ کو معلوم ہے کہ میرے یہ تمام اعمال اللہ کے لیے ہیں، میرے خالق کو جس نے مجھے بنایا ہے، اور وہ مجھ سے خوش ہے، تو پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں اگر میں وہ کر رہا ہوں تو دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے اپنی آخرت میرے پیچھے پڑ کر بگاڑ رہے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے دل میں یہ بات تو ضرور ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میرے ان گناہوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ہر شخص سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں یہی ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں مجھے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کہیں میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس نے وہ کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو پھر آپ کے دل میں کوئی ڈر ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن اگر آپ اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی تسلی نہیں ہوگی، کوئی آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ ہوں گے اور آپ کے گناہ ہوں گے، اور جب تک آپ کو مہلت ملتی چلی جائے گی آپ بچتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی میں پکڑا گیا اور میں پھنس گیا تو پھر مجھے اس وقت کوئی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ اس وقت ہم اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اور اکیلا بندہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہماری حالت اس گناہ گار کی طرح ہے جو ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور ہماری زندگی پر اس کا اثر دکھ رہا ہے، ہمیں سب سے زیادہ لوگوں کی فکر ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر تو ہے نہیں۔ ہم ہر وقت یہی پتہ کرتے رہتے ہیں کہ کس نے ہمارے بارے میں کیا کہا، اس نے ہمارے بارے میں کیا کہا، ہماری امیج کیسی بن رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو ابھی بھی ہم توبہ کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسی زندگی جی سکتے ہیں جو آزاد ہوگی ہر انسان کی فکر سے، سوچ سے۔ اس فکر سے آزاد ہوگی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم ہر شخص سے ڈرنا، فکر کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس ذات کے ہاتھ میں اپنی رسی دے دیں گے کہ وہ ذات ہمیں ہر فکر سے آزاد کر دے گی۔ تو پھر ہماری زندگی بھی ایک آزاد زندگی ہوگی، اس میں نہ لوگوں کی فکر ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور دل میں ایک اطمینان اور سکون ہوگا کہ میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں، اپنے رب کی مان کر چلتا ہوں، اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ اور دوستو، اگر ہم یہ بات سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں اور ایک آزاد زندگی جئیں، اس میں صرف اور صرف ہمیں فکر ہو تو اپنے رب کی، باقی اس کے علاوہ کوئی ڈر نہ ہو۔ دوستو، ہمیں یہ خود طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے خالق جس نے ہمیں بنایا اس کے ڈر کو اپنے دل میں پالنا ہے، اپنے دل میں جگہ دینی ہے، یا پھر ہر اس شخص کو جس نے نہ ہمارے اوپر کوئی احسان کیا، جو نہ ہمارے اوپر کوئی حق رکھتا ہے، اس کے باوجود ہمیں ان سے ڈرنا ہے، کیونکہ ہم رب سے نہیں ڈرتے تو ہمیں ہر اس شخص سے ڈرنا ہے جو ہماری زندگی میں موجود ہے۔ ہر فکر کو ہمیں پالنا ہے، نہ صرف ایک ذات سے ڈر کر اور اس کے استحضار کو دل میں رکھنا ہے، جو اس کا حق بھی رکھتی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا استحضار دل میں ہو، کیونکہ اسی نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہر وقت اس کے بارے میں فکر کی جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر ایک ایسی جنت میں داخل ہوا جائے جہاں کوئی فکر نہیں ہوگی، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی خوشحالی ہوگی۔ اس لیے دوستو، اگر ہمارا تعلق اپنے رب سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے آپ کو ان فکروں سے آزاد کریں، ایک آزاد زندگی جئیں، مطمئن ہو کر اور سکون والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم اس سے توبہ کر سکیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر، اپنی فکر کو جوڑ کر، اپنے استحضار کو جوڑ کر دوسری تمام بیڑیوں سے نکلنے کی توفیق ملے۔